بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب قصہ اور کرامت۔ اہل ہرات کے ایک عبداللہ نامی شخص کا بیان ہے کہ میں سحری کے وقت بئر زمزم کے پاس آیا، پس کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شیخ نے حجر اسود کی طرف سے بئر زمزم میں ڈول ڈالا اور زمزم نوش کیا، اور اس ڈول کو انہوں نے جب چھوڑ دیا تو اس ڈول میں بچا ہوا زمزم میں نے پینے کے لیے لے لیا تو وہ بادام کا ستو نکلا۔ اتنا مزیدار ستو میں نے کبھی نہیں پیا تھا۔ پھر اگلی رات میں نے تہجد کے وقت ان کا انتظار کیا، پس دیکھا کہ ایک شیخ آئے۔ انہوں نے اپنے ایک کپڑے سے اپنا چہرہ ڈھانکا ہوا تھا، پس انہوں نے حجر اسود کی طرف سے ڈول ڈال کر زمزم پیا، پھر ڈول کو چھوڑ دیا۔ پس میں نے اس ڈول کا بچا ہوا زمزم جب پیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں تو شہد ملا ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں نے اتنا عمدہ شربت نہیں پیا تھا۔ پس تیسری رات آب زمزم پر ان کا انتظار کیا، پھر وہ تہجد کے وقت نمودار ہوئے اور انہوں نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا، سو میں نے ان کے کپڑے کو پکڑ لیا۔ پس جب انہوں نے زمزم شریف پی کر ڈول چھوڑ دیا، پھر جب میں نے اس بچے ہوئے کو پیا تو وہ بہت ہی میٹھا دودھ تھا، ایسا دودھ میں نے کبھی نہیں پیا تھا۔ پس میں نے ان کا کپڑا پکڑ کے کہا کہ رب کعبہ کی قسم، آپ بتا دیجئے کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس شرط سے یہ بتاؤں گا کہ تم اس بات کو میری زندگی میں چھپا کر رکھنا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں سفیان ابن سعد ثوری ہوں۔ یہ واقعہ حلیۃ الاولیاء صفحہ نمبر 73 جلد نمبر 7 پر مذکور ہے۔ علامہ ابو بکر ابن عیاش کا زمزم شریف سے دودھ پینا۔ اسی طرح ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ کا بھی قصہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے مائع زمزم سے دودھ اور شہد پیا ہے۔ اور یہ واقعہ اخبار مکہ للفاقہی اور سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 501 پر مذکور ہے۔ علامہ ابو بکر بن عیاش اپنے وقت کے جلیل القدر علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی وفات 93 ہجری میں ہوئی تھی۔ ایک نیک و صالح چرواہے کو آب زمزم سے دودھ حاصل ہونا۔ فاقہی نے اخبار مکہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39 میں روایت کیا کہ ایک چرواہا تھا جو بہت عبادت گزار تھا، پس جب اس کو پیاس لگتی تھی تو آب زمزم میں اس کو دودھ مل جاتا تھا، اور جب وہ وضو کا ارادہ کرتا تو بئر زمزم سے اس کو زمزم کا پانی ہی ملتا تھا۔ بئر زمزم سے دودھ حاصل ہونے کے اور بھی قصے ہیں، ہم صرف ان 3 قصوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ امام ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ کی نیت۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 370 پر امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حافظ ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے اتنا زیادہ علم حاصل ہوا آپ کو؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مائے زمزم لما شرب لہو، یعنی مائے زمزم، پانی زمزم جس نیت سے پیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ سو میں نے اس نیت سے زمزم پیا کہ یا اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا۔ وقت کے شیخ الحدیث کا روحانی علاج۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے۔ ہندوستان میں
ان کے ایک مرید تھے، عالم تھے۔ انہوں نے کئی سال حضرت کے ساتھ تعلق رکھا لیکن فائدہ نہ ہوا۔ پھر حضرت کے پاس خط بھیجا کہ حضرت اتنے سال آپ سے تعلق رکھنے کے باوجود مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی تبدیلی محسوس نہیں کر رہا۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ آپ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گنگوہ چلے جائیں، وہ آپ کا علاج تجویز کریں گے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ آپ مرید کو اپنے خلیفہ کے پاس بھیج رہے ہیں۔ جب وہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اتنے سالوں سے بیعت ہو چکا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے مشاغل کیا ہیں؟ جواب دیا کہ ایک تو میں مطب چلاتا ہوں، حکمت کا کام کرتا ہوں، دوسرا یہ کہ بخاری شریف پڑھاتا ہوں۔ فرمایا کہ دونوں کام چھوڑ دو پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے وہ دونوں کام چھوڑ دیے۔ چند دنوں میں ان کے اندر تبدیلی آ گئی اور دل ذکر پر آ گیا، ذکر کی کیفیت محسوس کر لی۔ اس وقت بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب کو اس چیز کا پتہ تھا کہ یہ بندہ مکمل ادھر متوجہ ہے، ادھر توجہ ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر حاجی صاحب یہ کہہ دیتے کہ آپ بخاری شریف پڑھانا چھوڑ دیں تو لوگ یہ کہتے کہ حاجی صاحب چونکہ خود عالم ہے ہی نہیں، اس لیے ان کو نہیں پتا کہ علم کی قدر کیا ہے اور بخاری شریف پڑھانے کی اہمیت کیا ہے۔ لیکن چونکہ حضرت گنگوہی خود عالم ہیں، کچھ پڑھاتے ہیں، اس لیے وہ اگر منع کریں گے تو کوئی بندہ یہ بات نہیں کر سکے گا۔ یہ واقعہ صحبت الصالحین کی اہمیت کتاب صفحہ نمبر 46 پر مذکور ہے۔